شنگھائی تعاون کے تنظیم کے 2 روزہ سربراہی اجلاس کی میزبانی کو پاکستان تیار۔ سمٹ کا آغاز آج اسلام آباد میں ہوگا۔ رکن ممالک کے معزز مہمانوں کی وفاقی دارالحکومت آمد جاری۔ چین، بھارت، ایران، روس اور قازقستان سمیت 5 ملکوں کے کچھ وفود پاکستان پہنچ گئے۔ بیلاروس کے وزیر اعظم بھارتی وزیر خارجہ بھی پہنچیں گے۔ ایران کے نائب صدر، قازقستان کے وزیر اعظم، روسی، تاجک اور کرغزستان کے وزراء اعظم بھی سمٹ میں شرکت کریں گے۔ ازبکستان کے وزیر اعظم، سیکرٹری جنرل SCO اور سمٹ کے DEO رسلان مرزائیف بھی مہمانوں میں شامل۔ منگولیا کے وزیر اعظم، ترکمانستان کے نائب چیئرمین برائے کابینہ وزراء بھی پاکستان آئیں گے۔ معزز مہمانوں کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ وزیر اعظم شہباز شریف غیر ملکی وفود کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ جناح کنونشن سینٹر آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف مہمانوں کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف SCO کانفرنس سے افتتاحی خطاب کریں گے۔ غیر ملکی لیڈرز کے خطاب کے بعد دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اختتامی کلمات سے کانفرنس کے ایجنڈا آئٹمز مکمل ہوں گے۔ 16 اکتوبر کو شہباز شریف کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ پہاڑ سے اونچی، شہد سے میٹھی اور سمندر سے گہری پاک چین دوستی کا نیا دور۔ چینی وزیر اعظم کی 11 سال بعد پاکستان آمد۔ پاکستان اور چین کے وزراء اعظم کا نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے گوادر ایئرپورٹ کی تعمیر کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ کہا، چین پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، چینی وزیر اعظم کی آمد پر ان کا شکر گزار ہوں۔ 2 طرفہ معاہدوں سے دونوں ممالک میں نئے دور کا اضافہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی وزیر اعظم لی چیانگ کی موجودگی میں دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں پر دستخط کی تقریب۔ دونوں ملکوں کے درمیان سمارٹ کلاس رومز کے حوالے سے دستاویز کا تبادلہ۔ CPEC کے تحت گوادر پر 7ویں جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اجلاس کے انعقاد کی دستاویز کا تبادلہ۔ پاکستان اور چین کے درمیان اطلاعات اور مواصلات کے شعبوں میں تعاون کی مفاہماتی یادداشت ہے۔ چین کے وزیر اعظم کا اسلام آباد میں استقبال کر کے بے حد خوشی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، یہ دورہ دونوں ملکوں کی دوستی کو مزید مستحکم اور وسعت دے گا۔ دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان جاری منصوبوں پر پیش رفت اور باہمی تعاون کے نئے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا۔ حالیہ دورہ دونوں ملکوں کی آزمودہ شراکت داری، علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے ناگزیر۔ چینی وزیر اعظم کے تاریخی دورے کے تعمیری نتائج کا یقین ہے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے کہا، جیسے ہی جہاز سے اترا گرم جوشی سے خوش آمدید کہا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی 23ویں میٹنگ میں شرکت کرنے پر خوشی ہے۔ پاکستانی عوام کی گہری برادرانہ دوستی اور مہمان نوازی نے متاثر کیا۔ پاک چین تعلقات 2 طرفہ ریاستی تعلقات کی ایک عمدہ مثال بن گئے۔ جون میں چین کے صدر شی جن پنگ نے شہباز شریف سے چین میں ملاقات کی۔ چین اعلیٰ معیار کی ترقی کے ذریعے جدت کے عمل کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس دورے کے ذریعے میں دونوں ملکوں میں وسیع اور گہرے تبادلوں کا منتظر ہوں۔ چینی حکومت عوام کی جانب سے پاکستانی حکومت عوام کے لیے نیک تمنائیں، مبارکباد۔ پاکستان کو چینی عوام بہت پسند کرتے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب۔ لی چیانگ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب کا پرتپاک استقبال کیا۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی چین کے وزیر اعظم کو سلامی۔ دونوں وزراء اعظم کے درمیان خیر سگالی کے جذبات کا اظہار۔ پاکستان اور چین کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ چین کے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ چین کے وزیر اعظم نے وفد کے ارکان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے تعارف کرایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کابینہ ارکان اور عملے کا چینی ہم منصب سے تعارف کرایا۔ چینی مہمان نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ چینی وزیر اعظم کی 11 سال بعد پاکستان آمد۔ نور خان ایئر بیس پر تاریخی استقبال، توپوں کی سلامی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب کو گلے لگا لیا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء احسن اقبال، عطا تارڑ اور محسن نقوی بھی استقبال کے لیے موجود تھے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے چینی وزیر اعظم کی ملاقات۔ آرمی چیف نے مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ چینی وزیر اعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لی چیانگ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ چینی وزیر اعظم 17 اکتوبر تک پاکستان میں قیام کریں گے۔
चीन के वजीर आजम की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। चीनी वजीर आजम की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स मेजर जनरल शमशाद मिर्जा और सर्विसेज चीफ्स के साथ मुलाकात। पाक चीन देरीना ताल्लुकात को मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का यादा। दिफा और दहशतगर्दी के हवाले से अमूर भी ज़ेर बहस आए। चीनी वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। चीनी वजीर आजम की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी। हुकूमत की पेशकश कबूल। पीटीआई का 15 अक्टूबर को डी चौक पर होने वाला एहतजाज मौखर करने का ऐलान। जराये के मुताबिक पीटीआई सियासी कमेटी के हंगामी इजलास में मुशावरत। सियासी कमेटी के अक्सरियती अरकान ने एहतजाज मौखर करने की हिमायत की। एहतजाज मौखर करने का फैसला SCO समिट के बायस किया गया। SCO के दौरान इस्लामाबाद में किसी जलसे या धरने की इजाजत नहीं। वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद पुलिस को मुरासला लिख दिया। मुरासले में SCO के दौरान सिक्योरिटी और अमन अमान के इकदाम करने की हिदायत। लिखा, इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अहकाम दिए शहर में कोई भी गैर कानूनी एहतजाज न हो। हाईकोर्ट ने अहकाम दिए SCO के दौरान शहर में लॉकडाउन की सूरत हाल न बने। पंजाब वजारत दाखिला ने अटक और रावलपिंडी में रेंजर्स की तैनाती के लिए मुरासला लिख दिया। रेड जोन की सिक्योरिटी फौज के पास है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, दुनिया भर की तवज्जो का मरकज पाकिस्तान अब सिफारती सतह पर तनहा नहीं रहा। एक तरफ तरक्की और दूसरी तरफ अना है। ये कहते हैं बानी PTI नहीं तो कुछ नहीं। हम कहते हैं पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो सियासत है। चाहते हैं पाकिस्तान में ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। दीगर मुल्कों से सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन हो चुका। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इंसाफ का निजाम नाइंसाफी का निजाम बन चुका। आईनी तरमीम से निजाम इंसाफ में बेहतरी लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में बेनजीर हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातों की मुशावरत से आईनी तरमीम मंजूर कराना चाहते हैं। मुझे कहा गया पीछे हट जाओ, मैंने कहा तुम पीछे हट जाओ। हम सिर्फ बराबरी मांग रहे हैं। अदालत का काम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। इसी अदालत ने मुशर्रफ को मर्जी का आइन बनाने की इजाजत दी। इफ्तिखार चौधरी के इंसाफ से हारी। मजदूर को इंसाफ नहीं मिलता, हमें तख्तादार पर लटका दें। मेरे वालिद को 11 साल जेल में रखा गया। हमारे घर की खवातीन को घसीट कर गिरफ्तार किया गया। यह है आपका इंसाफ? ऐसे तो नहीं हो सकता। हमारा तरीक़ाकार मुफाहमत की सियासत का है, हम तो हिसाब लेते नहीं। मोहतरमा शहीद के वादे के मुताबिक तरमीम की तजावीज़ दी। हम सब मिलकर जुडिशल रिफॉर्म्स का मुतालबा करेंगे। तरमीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आवाम को समझाएं, हम जल्द इंसाफ के लिए तरमीम चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करूंगा। हमारे मुसवदे पर कानून साजी होगी, वरना कोई कानून साजी नहीं होगी। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, आईनी तरमीम पर जो चीजें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी। जो मुसवदा हुकूमत ने लाया हमने मुस्तरद कर दिया। इस मुसवदे से अदलिया कमजोर हो जाती और इंसानी हकूक तबाह हो जाते। अब मुसवदे पर काफी हम आहंगी हो चुकी। आईनी तरमीम पर मैंने तजवीज दी तो सब मेरे घर आकर बैठ गए, हमें वोट दो। जिनके पास कोई मुसवदा नहीं था वो भी हमसे वोट लेने आए थे। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास बेनतीजा खत्म। ANP की विफाकी आईनी अदालत की हिमायत और सूबाई आईनी अदालत के क़याम की मुखालिफत। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा करने की तजवीज़। कहा, सूबाई आईनी अदालत का क़याम बिल्कुल फर्जी और गैर ज़रूरी माली बोझ पैदा करना है। चीफ जस्टिस की 3 साल की मयाद आईनी असूलों के खिलाफ और इम्तियाजी होने के बायस नाकाबिल कबूल करार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, अब सबको संजीदगी दिखाना होगी। मजीद ताखीर बिला जवाज है। ये तरमीम किसी फर्द वाहिद या किसी मखसूस जमात के लिए नहीं, ऐसा अब नहीं हो सकता। पहले ही बहुत ताखीर कर दी। तमाम सियासी जमातों के मुजव्विज़ा मुसवदे आ गए। कमेटी में आईनी मुसवदे पर मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। अगला इजलास 17 अक्टूबर को तलब। पेट्रोलियम डीलर्स का मजीद मुनाफे का मुतालबा। पेट्रोल पंप्स मुनाफे में इजाफे की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद। एसोसिएशन का सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत दीगर आला हुकाम को खत।
پیٹرول پمپس کا منافع فی لیٹر کی بجائے فیصد کے حساب سے مقرر کرنے کی تجویز کی منظوری کی صورت میں پیٹرول پمپس کا منافع 20 روپے فی لیٹر تک پہنچ جائے گا۔ وفاقی حکومت نے ایک سال میں دوسری بار پیٹرولیم ڈیلرز اور کمپنیوں کا منافع بڑھانے کی تجویز دی تھی۔ نئی تجویز کے مطابق پیٹرول پمپس کا منافع 1 روپے 35 پیسے بڑھانے کی تجویز زیر غور۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے مجوزہ اضافے کو مسترد کر دیا۔ زرعی شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنا اس وقت سب سے احمقانہ فیصلہ ہوگا۔ بلاول بھٹو کا ہاری کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ کہا موسمیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے زراعت کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ غربت ختم کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ متعارف کرایا۔ شہید بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی IMF تھا، کہا جاتا تھا نازک موڑ سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے اس دور میں بھی دلیرانہ فیصلہ کیا کہ آلو حکومت خریدے گی۔ بے نظیر بھٹو کے فیصلے پر اسلام آباد میں بیٹھے بابو چیخ اٹھے۔ صدر زرداری اقتدار میں آئے تو سپورٹ پرائز کی صورت میں کسان کو مالی امداد دی۔ اس فیصلے کے بعد ایک سال کے اندر زرعی انقلاب آ گیا۔ اپنی نسل کے ہاریوں کے لیے بہت پریشان ہوں۔ صدیوں پرانی زرعی تہذیب کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کا سب پر اثر ہو رہا ہے، لیکن اولین متاثر ہمارا کسان ہے۔ ہمیشہ بھارت سے بہتر تعلقات کا خواہاں رہا۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی کا یہ ایک موقع ہے۔ نواز شریف کا بھارتی صحافی برکھادت کو انٹرویو، کہا بہتر ہوتا مودی خود پاکستان میں SCO اجلاس میں شرکت کرتے۔ امید ہے مستقبل قریب میں وہ اور مودی جلد مل بیٹھیں گے۔ وفاق سے اپنے صوبے کے وسائل کے لیے بات کروں گا۔ سیاسی اختلاف بلا کر 1 پوائنٹ ایجنڈا چاہتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں تمام اختلافات چھوڑ کر اسمبلی گیا تھا۔ آئین اور قانون کی بالادستی سے ہی ملک ترقی کرے گا۔ خیبر پختونخوا میں صرف امن کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ اپنے صوبے کا خیال ہم نے خود کرنا ہے۔ PTI کی پرامن احتجاجی کال پر لیگی درباری وزراء کی چیخیں شروع ہو گئیں۔ پرامن احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے، جعلی حکومت کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی PTI کے خلاف جعلی مقدمات کے خاتمے اور رہائی تک احتجاج جاری رہے گا۔ حکومت پرامن احتجاج کو ماڈل ٹاؤن جیسا بنا کر اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے۔ اوچھے ہتھ کنڈے ان کے گلے پڑیں گے۔ خواجہ آصف ایک خاتون سے ہارے اور فارم 47 پر وزیر بنے۔ احسن اقبال CPAC پر سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں۔ فسطائیت کے ہوتے ہوئے ملکی ترقی ناممکن۔ پانچ اکتوبر کو لاہور میں احتجاج اور پولیس پر پتھراؤ کا مقدمہ۔ تھانہ اسلام پورہ میں درج مقدمے میں PTI رہنما مسرت جمشید چیمہ کی ضمانت خارج۔ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف لاہور اویس یوسف احمد رشید بھٹی کی درخواست ضمانت بھی خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے دیگر 2 مقدمات میں مسرت جمشید چیمہ کی ضمانت منظور کر لی۔ 65 دیگر رہنماؤں اور کارکنان کی ضمانت بھی منظور۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان لڑ پڑے۔ ممتاز چانگ نے صادق آباد کا کنٹرول سندھ کو دینے کا اپنا بیان سیاسی قرار دے دیا۔ کہا صادق آباد کی سندھ میں شمولیت کی تجویز بیوروکریسی کی جانب سے سامنے آئی، ہو سکتا ہے میں نے بھی ایسی تجویز دی ہو۔ سجاد احمد وڑائچ نے کہا صادق آباد کا 1 انچ یا 1 درخت بھی سندھ کو نہیں دیں گے۔ امجد علی جاوید نے کہا کیا آپ ہی ایوان میں بات کرنے آئے ہیں؟ ممتاز علی چانگ نے کہا اگر میری بات نہیں سنی جائے گی تو قرارداد لے کر آؤں گا۔ پینل آف چیئر پرسن سمیع اللہ خان نے کہا سیکریٹریٹ سے کہوں گا امن و امان پر جو بھی ممتاز چانگ کی تجویز آئی ہے اس کو سننا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سندھ رواداری مارچ کے شرکاء پر پولیس تشدد پر معذرت، کہا گزشتہ روز کے واقعے پر سب کو افسوس ہے۔ حکومت سندھ نے ایشو پر اپنا کردار ادا کیا۔ کچھ لوگ کراچی آ کر احتجاج کرنا چاہتے تھے، ہمیشہ احتجاج کو ویلکم کیا۔ ہم نے کہا SCO کانفرنس کی وجہ سے احتجاج مؤخر کیا جائے، اس کے باوجود ہمارے دوست آئے، یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی کی درخواستوں کی سماعت۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے جبری گمشدگیوں کے تعین کا میکانزم طلب۔ سرکاری وکیل نے کہا عینی شاہد ہو تو کیس جبری گمشدگی کے درجے میں آتا ہے، عینی شاہد نہیں تو
وہ کیس از خود لاپتہ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، جس ادارے نے کیٹیگریز بنائی ان کو پالیسی بتانا چاہیے تھی۔ اتنے JIT اجلاس ہوئے، اتنی موٹی فائل بن گئی، کیا فائدہ ہے؟ عدالت کا محکمہ داخلہ اور وفاقی حکومت کو عدالتی حکم نامے کی نقول فراہم کرنے کا حکم، کیس کی مزید سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی۔